السلام علیکم دوستوں، تو میں آج پھر سے حاضر ہوں ایک نئے اور لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا یہ ویڈیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے کلاس 12 کے بچوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کلاس 12 کے بچوں کے لیے، جن کا جو ہے اگلے سال 2025 میں جو ہے بورڈ ایگزام ہے کلاس 12 کا، اور جنہوں نے اپنا سبجیکٹ اردو رکھا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ آج میں لے کر کے آیا ہوں سبجیکٹی کوسچن سیریز، جو کہ آپ کا ہونے والا ہے 2018 سے لے کر کے 2024 تک یوٹیوب پر پہلی بار۔ اسی لیے بنا دیری کیے ہوئے آپ اس ویڈیو کو جو ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا، اور کاپی قلم لے کر بیٹھیے، اور اس میں جو سوالات ہیں ان کو اپنے کاپی پر لکھتے جائیے اور اس کو پریکٹس کیجئے، کیونکہ کسی بھی ایگزام کے لیے اس کے پریویس ایئرز کوسچن پیپر کو پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور خاص کر کے بہار بورڈ آپ جانتے ہیں کہ کتنا سوال جو ہے ریپیٹیڈ ہوتا ہے، اور آج آپ لائیو دیکھیں گے یہ بھی۔ تو چلیے آج کا جو ویڈیو ہے اس کو بنا دیری کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سیشن سے جڑ کر کے اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ تو دیکھیں سوال نمبر فرسٹ کیا کہتا ہے۔ اب چلتے ہیں، دیکھیں آپ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا BACB یعنی بہار بورڈ انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن 2018 اینول اردو۔ ہم دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے 2018، پھر دیکھیں گے 2019، پھر دیکھیں گے 20، پھر دیکھیں گے 21، یعنی ادھر سے چلے آتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر فرسٹ کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر فرسٹ کہتا ہے کہ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کا یہ جو سوال ہے وہ آپ کے بک میں ایک انشائیہ ہے جس کا نام ہے ہجرت۔ کیا نام ہے؟ ہجرت، جس کے مصنف ہیں احمد جمال پاشا۔ کون ہے؟ احمد جمال پاشا ہے۔ اسی چیپٹر سے جو ہے یہ سوال لیا گیا ہے، جس میں احمد جمال پاشا نے بنجارنوں کے بارے میں بتایا ہے، ہجرت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ یہاں سوال کہہ رہا ہے کہ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ آج کا یہ کلاس ہے، میں اس طرح سے اس کو بنا کر کے لایا ہوں کہ آپ کا جو ہے سبجیکٹی کے ساتھ ساتھ آبجیکٹیو بھی کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ یہی سوال جو آبجیکٹیو میں پوچھتا ہے کہ بنجارن کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے، تو ڈائریکٹ آپشن میں رہے گا خانہ بدوش، تو آپ خانہ بدوش ماریے گا، اور اگر سبجیکٹیو میں دے دے گا تو بس آپ کو بنا کر لکھنا ہے کہ بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بس فری فوکٹ کا 2 نمبر مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 2 کیا کہتا ہے کہ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کے بک میں سب سے پہلا چیپٹر ہے خاکہ، سب سے پہلا چیپٹر ہے خاکہ، جس کے مصنف جو ہیں وہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کون ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ۔ میں آپ کو تھوڑی سی کہانی بتاتا چلوں کہ یہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ تھے، ان کا ایک دوست تھا جن کا نام تھا میاں دانی۔ کیا نام تھا بھائی؟ تو میاں دانی۔ یہ فرحت اللہ بیگ اپنے دوست میاں دانی کے ساتھ مولوی نذیر احمد کے یہاں پڑھائی کرنے کے لیے جاتے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں یہ شعر و شاعری کی تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں جو ہے یہ اردو عربی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو فرحت اللہ بیگ تھے وہ اعراب کی غلطیاں کرتے تھے، اور میاں دانی جو تھے وہ نظم کو نثر کی طرح پڑھ دیا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد سے بہت اچھی تعلیم حاصل کی، اور اتنی اچھی تعلیم حاصل کی کہ یہ بڑے ہو کر کے اپنے استاد نذیر احمد پر ہی جو ہے ایک خاکہ لکھ ڈالا، اور اردو ادب کی دنیا میں خاکہ جیسی صنف کا آغاز کر دیا، کیونکہ ان سے پہلے کوئی بھی شخص نہیں تھا جنہوں نے خاکہ لکھا ہو۔ اسی لیے مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا سب سے پہلا خاکہ نگار بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں سوال کیا تھا کہ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی ہے، جس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 3 کہتا ہے کہ مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ تو آپ جو ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے بک میں جتنے بھی چیپٹر ہیں، آپ سب ہی چیپٹر کے جو ہے رائٹر نیم ضرور سے یاد کر لیجئے گا، کیونکہ اس سے بہت سارے سوال بنتے ہیں، اور یہ بھی یاد کر لیجئے گا کہ کون سا چیپٹر کیا ہے۔ ایسے میں چیپٹر وائز جو ہے آپ کو
سب آبجیکٹیو جو ہے میں کراتا جا رہا ہوں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جا کر کے پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے, وہاں آپ کو چیپٹر وائز جو ہے آبجیکٹیو کوسچن مل جائے گا. تو اپنی تیاری کو اگر بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اب دیکھیں سوال کا آتا ہے کہ مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے, تو ہم جواب میں لکھیں گے کہ جو مٹی کا تیل ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے. کس کا مضمون ہے بھائی؟ تو خواجہ حسن نظامی کا. دیکھیں سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے. سوال نمبر 4 کہتا ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے. باغ و بہار جو ہے وہ کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو باغ و بہار ہے وہ ایک داستان ہے. کیا ہے بھائی؟ تو ایک داستان ہے. اور آپ جواب میں کیا لکھیے گا؟ آپ جواب میں لکھیے گا کہ باغ و بہار ایک فارسی کی کتاب چہار درویش کا ترجمہ ہے. دیکھیں میں نے اس کا جواب اس انداز میں دیا ہے کہ آپ کا سبجیکٹیو بھی کمپلیٹ ہوگا اور آبجیکٹیو بھی کمپلیٹ ہوگا. سوال کہتا ہے کہ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چہار درویش نام کا ایک فارسی کا کتاب تھا. کس کا کتاب تھا بھائی؟ تو فارسی کا کتاب تھا. یہ جو چہار درویش ہے وہ ایک فارسی کی کتاب تھی, اور اسی فارسی کی کتاب کو جو ہے میر امن دہلوی نے اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا باغ و بہار. یہ کتاب جو ہے اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ میر امن دہلوی کو باغ و بہار نام کے کتاب پر جو ہے 500 روپے کا انعام بھی ملا تھا. اور یہ جو کتاب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا, ترجمہ کیا تھا, وہ ان کا ایک دوست تھا جن کا نام تھا جان گلکرسٹ. اس کی خواہش پر کی تھی. اور یہ کتاب جو باغ و بہار نام کی ہے وہ کہاں لکھی گئی تھی؟ تو فورٹ ولیم کالج میں. یہاں پہ دیکھیں ایک ساتھ کتنے سارے سوالات حل ہوتے ہیں. سوال تھا باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ, آپ لکھیے گا باغ و بہار ایک فارسی کی کتاب چہار درویش کا ترجمہ ہے, اور یہ ترجمہ میر امن دہلوی نے جان گلکرسٹ کی خواہش پر کی تھی, جس کے لیے میر امن دہلوی کو فورٹ ولیم کالج کی طرف سے 500 روپے کا انعام بھی ملا تھا. تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے کہ سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے. تو آپ جواب میں لکھیے گا سعادت حسن منٹو کی جو پیدائش ہے وہ 11 مئی 1912 عیسوی کو موجودہ لدھیانہ پنجاب کے سمبرالا گاؤں میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی بھائی؟ تو لدھیانہ جو کہ کہاں پنجاب میں ہے, وہاں ایک گاؤں کا نام تھا سمبرالا, جہاں سعادت حسن منٹو کی پیدائش ہوئی تھی. اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے کہ جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام لکھیں. تو آپ لکھیے گا جواب میں جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام پرومس ہے. کیا نام ہے بھائی؟ تو پرومس ہے. سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 7 کہتا ہے کہ یگانہ چنگیزی کا پورا نام لکھیے. تو آپ جواب میں کیا لکھیے گا کہ یگانہ چنگیزی کا جو پورا نام تھا وہ تھا مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی. کیا تھا یگانہ چنگیزی کا پورا نام؟ تو مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی, جس میں جو ہے یہ ہے, جس میں جو یاس اور یگانہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ تو تخلص ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو یگانہ چنگیزی تھے ان کو غالب شکن بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غالب شکن بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ مرزا غالب سے بہت جلتے تھے, اور یہ بھی ایک غزل گو شاعر تھے. مرزا غالب بھی ایک غزل گو شاعر تھے, اور اسی لیے یہ یگانہ چنگیزی کو جو ہے غالب شکن بھی کہا جاتا ہے. یہ آبجیکٹیو آپ دھیان میں رکھیے گا. اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف. دیکھیں سوال نمبر 8 کیا کہتا ہے. خلیل الرحمن اعظمی کے ایک شعری مجموعہ کا نام بتائیے. تو آپ جواب میں لکھیے گا خلیل الرحمن اعظمی کے ایک شعری مجموعہ کا نام کاغذی پیرہن ہے, جو 1955 عیسوی میں شائع ہوا تھا, پرکاشت ہوا تھا. تو دیکھیں آپ کے 8 سوالات یہاں پر حل ہو چکے ہیں, جس میں آپ کو 5 ہی تو بنانا ہوتا ہے. یہ 2018 کا کویشچن تھا, لیکن 2019 سے جو ہے آپ کا 8 نہیں بلکہ 10 سوال پوچھے گئے ہیں, اور اس میں سے آپ کو 5 بنانے تھے. تو میں 10 کے 10 سوال کا جواب آپ کو ایک دم درست دینے والا ہوں. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں BSEB انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن 2019 اینول اردو. دیکھیں سوال نمبر 1 ہے مرزا غالب کے 2 ہم عصروں کے نام بتائیں. مرزا غالب کے 2 ہم عصروں کے نام کیا ہے؟ تو جواب میں لکھیے گا مرزا غالب کے 2 ہم عصروں کے نام درجہ ذیل ہیں. پہلا ہے مومن خان مومن, اور دوسرا ہے شیخ ابراہیم ذوق. تو یہاں پہ میں آپ کو
بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم عصر ہے، ہم عصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عصر کا مطلب ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے سمے میں ویسے لوگوں کا نام بتائیے جو کہ شعر و شاعری کی دنیا میں مرزا غالب کی طرح بہت مشہور و معروف تھے۔ تو دو لوگوں کا نام بہت زیادہ سامنے آتا ہے، پہلا ہے مومن خان مومن، دوسرا شیخ ابراہیم ذوق۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے کہ قصیدہ کے دو اجزاء کی سوال یہاں ہے، قصیدہ کے دو اجزاء بتائیے۔ تو آپ جواب لکھیے گا قصیدہ کے دو اجزاء درج ذیل ہیں، سب سے پہلا ہے تشبیب اور دوسرا ہے گریز۔ یاد رکھیے گا قصیدہ کے اجزاء صرف دو ہی نہیں ہوتے ہیں، اس سے اور بھی ہوتا ہے، گریز ہوتا ہے، مدح ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے جو اجزاء ہیں وہ قصیدے کے ہی ہیں۔ کس کے ہیں بھائی؟ تو قصیدے کے ہیں، آپ یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو پہلا بیٹا ہے جس کا نام ہے تشبیب، یہ جو پہلا جز ہے، جز کی جمع اجزاء ہوتا ہے، تو یہ جو قصیدہ کا پہلا اجزاء ہے تشبیب، اسی تشبیب سے جو ہے غزل جیسی صنف بنی ہے۔ کیا غزل جیسی صنف بنی ہے؟ آپ سبجیکٹ ہی پوچھے گا کہ جو یہ غزل ہے وہ عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو وہ قصیدہ سے، اور قصیدہ میں کس سے؟ تو تشبیب سے بنا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 3 کہتا ہے نصاب میں شامل دو کہانیوں کے نام بتا، یعنی آپ کے کتاب میں جتنی بھی کہانیاں ہیں ان کہانی میں صرف دو کہانی کا نام بتا دینا۔ تو آپ لکھیے گا نصاب میں شامل دو کہانیوں کے نام درج ذیل ہیں، پہلا ہے توبہ ٹیک سنگھ، دوسرا ابراہیم سقا۔ ان کے علاوہ آپ دوسرا کہانی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے میں ان کے علاوہ اور ہے کیا؟ بھولے بسرے گیت۔ کیا ہے بھائی؟ تو بھولے بسرے گیت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پرومس ہے۔ کیا ہے؟ پرومس ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کوارنٹین ہے۔ کیا ہے؟ کوارنٹین۔ تو میں نے یہاں پر دو ہی لکھا ہے کیونکہ سوال میں دو پوچھ رہا تھا، تو آپ یہاں پر یہ والا بھی لکھ سکتے ہیں، توبہ ٹیک سنگھ اور ابراہیم سقا۔ ان کے علاوہ 3 اور ہیں، آپ وہ 3 کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے؟ علی سردار جعفری کی دو نظموں کے عنوان بتائیے، یعنی نظموں کے نام پوچھ رہا ہے۔ تو جواب میں لکھیں گے علی سردار جعفری کی دو نظموں کے عنوان درج ذیل ہیں، جس میں پہلا کا نام ہے گفتگو اور دوسرا کا نام ہے میرا سفر۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے کہ میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام بتائیے۔ ہم جواب میں لکھیں گے کہ میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام مرزا سلامت علی دبیر ہے۔ کیا ہے؟ مرزا سلامت علی دبیر ہے میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میر انیس ہے وہ جو ہے وہ ایک مرثیہ نگار ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ تو مرثیہ نگار ہیں، ان کا ایک مرثیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، ان سے بھی سوالات بہت بنتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال ریپیٹ کیا ہوا ہے، جو 2018 میں بھی پوچھا تھا، 2019 میں بھی پوچھا۔ میں نے کہا آپ کو کہ سوال جو ہے بہت ریپیٹ کرتا ہے، اسی لیے آپ جو ہے کوسچن بینک کو بہترین سے بہترین کمپلیٹ کر لیجئے۔ میں آپ کو جو ہے سال بائی سال کا آبجیکٹیو بھی کراؤں گا، آپ ٹینشن مت لیجئے گا، بس میرے ساتھ جڑ کر کے اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو اب ترنت کرو یار، اتنا محنت سے بناتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، اس کے باوجود آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو۔ چلو دیکھیں سوال کیا کہتا ہے؟ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اب جواب میں لکھیے گا بنجاروں کو اور خانہ بدوش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 7 کیا ہے کہ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اب جواب میں لکھیے گا یگانہ چنگیزی کا جو اصل نام ہے وہ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی ہے۔ دیکھیں یہ سوال بھی جو ہے ریپیٹ کیا ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 8 کیا ہے؟ سوال نمبر 8 کہتا ہے کہ ابراہیم سقا کس کا افسانہ ہے؟ ابراہیم سقا کس کا افسانہ ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا ابراہیم سقا جو ہے سلام بن رزاق کا افسانہ ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف، دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے کہ کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے، یعنی کس بیماری کا ذکر ہے؟ تو یہ جو کوارنٹین نام کا افسانہ ہے اس میں پلیگ نام کا وبا کا ذکر ہے، جو کہ چوہوں سے پھیلا کرتی ہے۔ کس سے پھیلا کرتی ہے؟ چوہوں سے پھیلا کرتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے جو ہے 2019 میں ہوا کیا تھا، آپ سبھی جو ہے بہترین سے اس بات سے مخاطب ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ 2019 میں جو ہے کووڈ 19 ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کووڈ 19 بہت ہی
زوروں سے چل رہا تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح کا جو ہے آپ کے بک میں کہانی دیا ہوا ہے جس کا نام ہے کوارنٹین۔ کیا نام ہے؟ کوارنٹین، جس میں پلیگ نام کی بیماری کا ذکر ہے۔ جس طرح سے کووڈ-19 نے پوری دنیا میں آتنک مچا دیا تھا، ٹھیک اسی طرح سے یہ جو پلیگ نام کی بیماری تھی اس نے پورا آتنک مچا کر رکھا تھا۔ بہت ہی بہترین کہانی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تو سوال کہہ رہا تھا کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تو آپ لکھیے گا جواب میں کوارنٹین افسانے میں پلیگ نام کے وبا کا ذکر ہے جو کہ چوہوں سے پھیلا کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 ہے، ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے تھے؟ تو جواب میں لکھے گا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے جو خطوط ہیں وہ احمد نگر کی جیل میں لکھے تھے۔ کہاں؟ تو احمد نگر کی جیل میں۔ یہاں پر ایک اور آبجیکٹو پوچھتا ہے کہ ابوالکلام آزاد جو ہے یہ سارے کے سارے جو خط ہیں، یہ جو غبار خاطر جو خطوط کا مجموعہ ہے، اس مجموعے میں کل 24 خطوط ہیں۔ کتنے؟ کل 24 خطوط ہیں، اور یہ 24 کے 24 خطوط جو ہے ابوالکلام آزاد نے احمد نگر کی جیل میں بیٹھ کر ہی لکھے تھے۔ اور یہ 24 کے 24 خطوط جو ہے انہوں نے اپنے دوست کو لکھے تھے۔ کن کو؟ دوست کو، جن کا نام تھا صدیق مکرم حبیب الرحمن خان شیروانی۔ کیا نام تھا؟ حبیب الرحمن خان شیروانی تھا۔ اب دیکھیں آپ کا سوال نمبر 10 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیا؟ 2020 کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال 2020 کے کویشچن بینک میں۔ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ دیکھیں یہ سوال ریپیٹ کیا ہوا ہے، دیکھو یہاں پر پوچھا گیا تھا یہ والا، دیکھیں یہاں پر 2019 میں پوچھا گیا تھا کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے، سیم ٹو سیم سوال 2020 میں پوچھا ہے، کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ کوارنٹین افسانے میں جو ہے پلیگ نام کے وبا کا ذکر ہے جو کہ چوہوں سے پھیلا کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کہتا ہے کہ ویدانت کا فلسفہ سوامی وویکانند نے کہاں اور کس شہر میں پیش کیا تھا؟ تو اب جواب میں لکھیے گا کہ ویدانت کا فلسفہ سوامی وویکانند نے امریکہ کے ایک شہر شکاگو میں پیش کیا تھا۔ کہاں؟ امریکہ کے ایک شہر شکاگو میں پیش کیا تھا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی کسی ایک کتاب کا نام لکھیے۔ تو ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ ان کا جو ہے ایک کتاب تھا خط کا جس کا نام تھا غبار خاطر، تو ہم وہی جواب لکھ دیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کسی ایک کتاب کا نام ہے کیا؟ غبار خاطر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ میں نے شروع میں ہی اس کا جواب دیا تھا۔ جواب لکھیے گا میاں دانی شعر پڑھنے میں اعراب کو تو سنبھال لیتے تھے لیکن وہ نظم کو نثر کی طرح پڑھتے کرتے تھے، یعنی لفظوں کو جو ہے جدا جدا کر کے پڑھتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ شعر کو جو ہے ایک گنگنا کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے اس طرح سے نہیں پڑھتے تھے، یہ لفظوں کو توڑ توڑ کر کے جدا جدا کر کے پڑھتے تھے، جس سے جو نظم ہوتا تھا وہ سننے میں ایک نثر کی طرح، ایک کہانی کی طرح لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے، مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک منہ چڑھاتے ہیں؟ مٹی کا تیل یعنی کیروسن تیل جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب تو اس کا آپ جواب لکھیے گا کہ مٹی کا تیل دیکھ کر کے لوگ اس لیے ناک منہ چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ بدبودار تیل ہوتا ہے، اور اس کی بدبو کی وجہ سے جو ہے مٹی کا تیل دیکھ کر ہی لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیکھیں 6 ہے، سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے، بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال بھی ریپیٹ کیا ہوا ہے، تو آپ جواب میں لکھیے گا بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 7 کیا ہے کہ میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام بتائیے۔ دیکھیں یہ بھی سوال جو ہے ریپیٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی سوال ریپیٹ کیا ہوا، آپ اندازہ لگائیے دوستوں کہ کتنا سوال ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو صرف مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا جو ہے 10 میں 10 نمبر جو ہے وہاں رکھا ہوا ہے، جو 5 جو بنانا ہوتا ہے نا 2 نمبر کا، 2 5 10، آپ کا 10 نمبر جو ہے آپ کا وہاں رکھا ہوا ہے، سمجھ لیجیے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیے، اگر ایک بار میں نہیں یاد ہوتا ہے تو اس کو آپ بار بار 2 3 بار دیکھیے اور کاپی میں لکھ کر کے اس کا پریکٹس کیجیے۔ تو یہاں سوال کیا کہتا ہے کہ میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام کیا ہے؟ تو ہم جواب میں لکھیں گے کہ میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام مرزا سلامت علی دبیر ہے۔ کیا ہے؟ میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام مرزا سلامت علی دبیر ہے۔
اب دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ جو قلعی ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہمارے زبان میں صاف صفائی کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہیں سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو قلعی ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے۔ ایک ہوتا ہے قلعی پھیرنا، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قلعی پھیرنا، اور ایک ہوتا ہے قلعی کھولنا۔ ٹھیک ہے، آپ دھیان سے دیکھیے گا، یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے قلعی پھیرنا اور قلعی کھولنا سے کیا مراد، یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو چونکہ قلعی کا مطلب ہوتا ہے صاف صفائی، تو قلعی پھیرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلعی پھیرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی داغ دھبے کو اگر چھپایا جائے یا کسی کا پوشیدہ راز کو اگر چھپایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں قلعی پھیرنا، اور اگر کسی داغ دھبے کو اجاگر کیا جاتا ہے یا پھر کسی کی جو پوشیدہ راز ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم قلعی کھولنا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 9 ہے کہ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری صنف ہے؟ تو اب یاد رکھیں گے کہ یہ جو انشائیہ ہے وہ ایک نثری صنف ہے۔ انشائیہ کیا ہے؟ ایک نثری صنف ہے، اس کو کہانی کی طرح پڑھا جاتا ہے، نہ کہ شعر و شاعری کی طرح۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 10 ہے کہ پرومیس افسانے کے 2 کرداروں کے نام بتائیے۔ تو آپ جواب میں لکھیے گا پرومیس افسانے کے 2 کرداروں کے نام درج ذیل ہیں۔ سب سے اصل کردار جو ہے، مین کیریکٹر، مکھ پاتر جو ہے وہ ہے امو۔ کون ہے؟ امو ہے، جو کہ ماں ہوا کرتی ہے، اور دوسرا جو ہے جمشید ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس افسانہ جو ہے پرومس میں، اس میں صرف اور صرف یہی 2 نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی کردار ہیں، آپ ان کے بھی نام لکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ میں نے یہ 2 نام لکھا ہے، آپ اس کے علاوہ اور بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلا نام تھا امو، اسی میں ایک اور کردار ہے خواجہ بھی، جو کہ امو کی کیا تھی؟ خادمہ تھی، اور اس امو کے جو ہے 4 بیٹے تھے، جس کا نام تھا جمشید، دوسرا کا نام تھا رشید، تیسرا کا نام تھا خورشید، اور سب سے جو چھوٹا تھا اس کا نام تھا حمید۔ تو آپ ان 6 کرداروں میں کسی کا بھی نام لکھ دیجیے گا 2 ٹھکا، تو آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں چلتے ہیں، آپ کا جو ہے 2020 کا جو کویشچن ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب چلتے ہیں 2021 کی طرف۔ دیکھیں 2021 میں سوال نمبر 1 کیا کہتا ہے کہ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ جو مولانا آزاد تھے وہ سعودی عرب کے ایک شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں؟ سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ کس شہر میں بھائی؟ تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے کہ انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو جواب لکھیے گا کہ میر انیس کا جو تعلق ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہے، یعنی وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ ویدانت کا فلسفہ وویکانند نے امریکہ کے کس شہر میں پیش کیا تھا؟ دیکھیں یہ سوال بھی جو ہے ریپیٹڈ ہے، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے، ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب آپ لکھیے گا کہ ویدانت کا فلسفہ وویکانند نے امریکہ کے ایک شہر شکاگو میں پیش کیا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 4 کیا ہے کہ ولی نے شمالی ہند کے شعراء کو کس طرف راغب کیا؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ تاریخ ادب میں ولی شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو شمال اور جنوب ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہندی میں اس کو جو ہے اتر اور دکھن کہتے ہیں۔ شمال کا مطلب ہوتا ہے اتر اور جنوب کا مطلب ہوتا ہے دکھن۔ تو تاریخ ادب میں جو ہے یہ جو ولی دکنی ہے جو کہ غزل کے شاعر ہیں، کس کے شاعر ہیں؟ غزل کے شاعر ہیں۔ یہ جو ہے شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے تھے، اور ولی نے شمالی ہند کے شعراء کو جو ہے ریختہ گوئی کی طرف راغب کیا۔ تو آپ کا جو سوال نمبر 4 ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ والا، کیا ہو جائے گا؟ ولی نے شمالی ہند کے شعراء کو ریختہ گوئی کی طرف راغب کیا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے کہ نظم ہم نہیں جانتے کس حیت میں لکھی گئی؟ یعنی یہ جو نظم ہے ہم نہیں جانتے اس کی بناوٹ کیا ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ جو نظم ہم نہیں جانتے ہیں
وہ ایک آزاد حیت میں لکھی گئی، یعنی ایک آزاد نظم ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آزاد نظم ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں کسی بھی چیز کی قید نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اس میں قافیہ ہوتا ہے، نہ ہی ردیف ہوتا ہے، نہ ہی مطلع، نہ مقطع ہوتا ہے، نہ اس میں ایک بحر وزن ہوتا ہے۔ یعنی جو شاعر ہوتا ہے وہ بالکل آزادی سے جو نظم لکھتا ہے، کسی چیز کی قید میں نہیں، اسی نظم کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 6 کیا ہے کہ ابراہیم سقا کی موت کہاں ہوئی تھی؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ ابراہیم سقا کی موت جو ہے چودھری بیدار خاں دیشمکھ کی بہن کی قبر پر ہوئی تھی، جو کہ ابراہیم سقا کی کون تھی بھائی؟ تو محبوبہ تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ابراہیم سقا تھا وہ گاؤں کا سب سے غریب لڑکا تھا، اور یہ جو چودھری بیدار خاں دیشمکھ تھا وہ گاؤں کا سب سے امیر گھرانہ تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چودھری بیدار خاں دیشمکھ کی جو بہن تھی وہ بھی ابراہیم سقا سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور ابراہیم سقا بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ دونوں جانتے تھے کہ ہمارا جو ملن ہے اس جنم میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان غریبی اور امیری کا اتنا بڑا ندی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے جسے پار کرنا مشکل ہے، اور اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ کر کے موت کو ہی گلے سے لگا لیا۔ تو یہ جو چودھری بیدار خاں دیشمکھ کی بہن تھی اس نے کنویں میں کود کر کے اپنی جان دے دی تھی، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پر جا کر اس کا جو عاشق تھا ابراہیم وہ اس کی قبر پر جا کر مر گیا۔ تو وہی سوال کہتا ہے کہ ابراہیم سقا کی موت کہاں ہوئی؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا ابراہیم سقا کی موت جو ہے وہ چودھری بیدار خاں دیشمکھ کے بہن کی قبر پر ہوئی تھی، جو کہ ابراہیم سقا کی کیا تھی؟ محبوبہ تھی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے کہ افسانہ پرومس میں خواجہ بھی کون تھی؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا افسانہ پرومس میں خواجہ بھی جو تھی وہ امو کی خادمہ تھی، یعنی نوکرانی تھی، جس کو امو کے بیٹے نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے گھر میں رکھا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 8 کیا ہے کہ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ جو ہجرت کا تعلق ہے وہ انشائیہ سے، کس سے؟ انشائیہ صنف ادب سے ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے کہ متشاعر کن لوگوں سے دگنا کماتا ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ جو متشاعر ہے وہ افسروں سے دگنا کماتا ہے۔ متشاعر کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی شاعر۔ کیا ہوتا ہے؟ بناوٹی شاعر، یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں نقلی شاعر۔ کیا؟ نقلی شاعر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سے آبجیکٹنگ پوچھ سکتا ہے متشاعر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ تو نقلی شاعر یا بناوٹی شاعر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے کہ غالب کی غزل میں رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ غالب نے ایک نظم لکھا تھا، ایک غزل لکھا تھا، اس کا ایک شعر تھا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اسی سے سوال پوچھا ہے کہ غالب کی غزل میں رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب میں لکھنا کہ غالب کی غزل میں رنج سے خوگر ہونے سے مراد ہے رنج کا عادی ہونا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگوں پر ہمیشہ رنج آتا رہتا ہے، ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تو لوگوں کو جو ہے اس کی ایک عادت سی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس پر کوئی بھی رنج آتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو پھر اسے اتنا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے غم سہنے کا، مصیبت جھیلنے کا، رنج سے لڑنے کی جو ہے اسے صلاحیت ہو جاتی ہے، اسے عادت سی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا سوال نمبر جو 2021 کا جو سوال تھا وہ آپ کا کمپلیٹ ہوتا۔ آپ چلتے ہیں 2022 کی طرف۔ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہے کوسچن بینک ہیں، سارے کے سارے سوال پوچھے گئے ہیں۔ 2022 میں جو ہے سب سے پہلا سوال کہ انیس کا تعلق کس دبستان سے؟ دیکھیں یہ سوال ریپیٹ کیا ہوا ہے، یہ سوال ریپیٹ کیا ہوا ہے، پیچھے پوچھا تھا، تو اس کا جواب لکھیے گا میر انیس کا جو تعلق ہے وہ دبستان لکھنؤ سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ دبستان لکھنؤ سے تھا۔ ان کی جو یہ رہنے والے تھے کہاں کے؟ لکھنؤ سے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2 کیا کہتا ہے کہ ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں کیا رشتہ تھا؟ تو آپ جواب میں لکھے گا کہ ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں جو ہے
کیا رشتہ تھا؟ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا، جس میں عطا کاکوی جو ہے وہ والد ہیں اور ان کے بیٹے کا نام تھا ارشد کاکوی۔ کیا نام تھا؟ ارشد کاکوی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عطا کاکوی ہیں وہ اطالوی زبان کے شاعر ہیں۔ کون سی زبان کے؟ تو اطالوی زبان کے۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک قطع تاریخ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ قطع تاریخ۔ انہوں نے آپ کے کتاب میں جو ہے ان کا ایک قطع تاریخ موجود ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد لکھا تھا ارشد کاکوی کے، یعنی ان کا جو بیٹا تھا وہ 34 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اسی غم میں جو ہے عطا کاکوی نے ایک قطع تاریخ لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ قانون داں کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی قانون داں کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو قانون داں کہتے ہیں جو قانون جانتا ہو، جو قانون بہتر سے جانتا ہو۔ تو قانون داں کو جو ہے عرف عام میں یعنی اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو وکیل کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے کہ غالب کا انتقال کب ہوا اور ان کا مزار کہاں ہے؟ تو اب جواب لکھیے گا کہ غالب کا انتقال 15 فروری 1869 عیسوی کو ہوا تھا اور ان کا مزار کہاں ہے بھائی؟ تو دہلی میں ہے، کیونکہ ان کا جو انتقال ہے وہ دہلی میں ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ ایئر یاد نہ رہے تو آپ یاد رکھیے گا، ٹرک ہے، مہاتما گاندھی کی جو پیدائش ہے وہ بھی 1869 میں ہوئی تھی۔ تو آپ یاد رکھیے گا مرزا غالب کا جو انتقال ہے وہ 1869 میں ہوا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے کہ نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو جواب لکھیے گا کہ نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ جو ہے زاہدہ زیدی نے کیا تھا۔ کس نے؟ زاہدہ زیدی نے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ تو جواب میں لکھیے گا اکبر الہ آبادی جو تھے وہ ظریفانہ شاعر تھے۔ کیسے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے، اور ان کی جو نظمیں ہیں وہ بھی ایک ظریفانہ نظم ہے، یاد رکھیے گا۔ کیسی نظمیں ہیں؟ تو ظریفانہ نظم۔ ظریفانہ نظم ہم کس نظم کو کہتے ہیں؟ تو ایک ایسا نظم جس میں طنز و مزاح ہو، اس نظم کو ہم ظریفانہ نظم کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 7 کیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تو آپ جواب لکھیے گا خواجہ حسن نظامی کی کسی 2 کتابوں کے نام درج ذیل ہے۔ سب سے پہلا ہے سی پارہ دل اور دوسرا ہے قلمی چہرے۔ یہ جو سی پارہ دل ہے اس کو آپ کسی بھی قیمت پر اینی ہاؤ آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، یہ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے، جو کہ آبجیکٹیو میں بار بار پوچھ دیتا ہے کہ سی پارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ تو وہ ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی کا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 8 کیا ہے کہ سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ جواب لکھیے گا سرخی سے مراد عنوان ہے۔ عنوان مطلب کسی بھی چیز کو لکھنے کا جو ٹاپک ہوتا ہے اسی ٹاپک کو ہم عنوان کہتے ہیں۔ تو سرخی سے مراد کیا ہے بھائی؟ تو عنوان ہے۔ اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کہتا ہے مولانا سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو آپ جواب لکھیے گا کہ سید صاحب جو ہے خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں 2 زبانیں جانتا ہوں۔ کتنی زبانیں؟ 2 زبانیں جانتا ہوں، ایک پورب کی اور ایک پچھم کی، یعنی ایک عربی زبان اور ایک فارسی زبان۔ تو اب جواب آپ کا کیا ہو جائے گا کہ یہ جو ہے 2 زبانوں کے ماہر تھے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 کیا کہتا ہے انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ جواب میں لکھیے گا انسان کی جو آخری ہجرت ہے وہ ہے موت۔ کیا ہے بھائی؟ تو موت ہے، جو کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے جو ہے آپ کا 2023 کا جو ہے کویسچن شروع ہوتا ہے۔ 2023 میں جو ہے سوال نمبر 1 پوچھا تھا کہ مٹی کے ساتھ جو ہے دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو آپ جواب لکھیے گا مٹی کے ساتھ دنیا بہت بدتر سلوک کرتی ہے، جیسے میں آگ جو ہے اپنی تپش سے اسے جلاتی ہے، پانی جو ہے اپنے بہاؤ سے اسے بہاتی ہے، ہوا اپنے جھونکے سے اسے اڑاتی ہے، اور یہ تمام اشرف المخلوقات کے پیروں تلے رون دی جاتی ہے۔ یعنی جتنے بھی اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کے پیروں کے تلے جو یہ زمین ہے، جو یہ مٹی ہے، وہ رون دی جاتی ہے۔ یہ جو ہے خواجہ حسن نظامی اپنے اس مضمون مٹی کے تل میں فرماتے ہیں کہ مٹی کی بیچارگی اور ذلت کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے، لیکن اگر اس سے خود سوال کیا جائے
تو وہ جو ہے خود پر فخر محسوس کرتی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاک بنایا ہے یعنی مٹی بنایا ہے، کیونکہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے یا کسی بھی چیز کا جو خمیر ہے وہ اسی سے تیار ہوتا ہے۔ ہم جو انسان ہیں اسی مٹی سے بنے ہیں اور ہمیں مرنے کے بعد بھی اسی کے اندر جانا ہے۔ تو دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کہتا ہے کہ سید سلیمان ندوی کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تو آپ جواب لکھے گا سید سلیمان ندوی کی کسی 2 کتابوں کے نام درج ذیل ہے۔ کیا ہے؟ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلا کتاب کا نام ہے نقوش سلیمانی۔ کیا نام ہے؟ نقوش سلیمانی۔ اور دوسرا کتاب کا نام ہے مضامین سلیمان۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا اندھے فقیر کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ ہندوستان سے۔ دیکھیں سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے کہ افسانہ بھولے بسرے گیت کے 2 کرداروں کے نام بتائیے۔ تو جواب ہو جائے گا افسانہ بھولے بسرے گیت کے 2 کرداروں کے نام درج ذیل ہیں، جس میں پہلا ہے سید عزیز احمد، دوسرا ہے روی رنجن جو کہ سید عزیز احمد کے دوست تھے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے کہ افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ یعنی سوال ہے کہ افسانہ جو ابراہیم سقا ہے وہ سلام بن رزاق کے کون سے کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو جواب میں لکھے گا کہ افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے ایک افسانوی مجموعہ یعنی ایک افسانوں کا کتاب جس کا نام ہے شکستہ بتوں کے درمیان۔ کیا نام ہے بھائی؟ تو شکستہ بتوں کے درمیان جو ہے ایک افسانوی مجموعہ ہے، کس کا؟ تو سلام بن رزاق کا، اور اسی کتاب کا جو ہے ایک کہانی ہے ابراہیم سقا جو کہ ہمارے کتاب کہکشاں میں دیا گیا ہے۔ تو جواب ہو جائے گا افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے ایک افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان سے ماخوذ ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے کہ رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی جو ہے ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ تو جواب ہوگا کہ رنج سے خوگر ہونے سے مراد رنج کا عادی ہونا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے یگانہ چنگیزی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب میں ہوگا کہ یگانہ چنگیزی کے والد کا جو نام تھا وہ تھا مرزا غلام حسین۔ کیا نام تھا؟ مرزا غلام حسین نام تھا، لیکن لوگ ان کے والد کو پیار سے پیارے صاحب بھی پکارا کرتے تھے جو کہ ان کا پکارو نام ہو گیا۔ تو ہم جو ہے پورا لکھیں گے یگانہ چنگیزی کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف پیارے صاحب تھا۔ اب چلیں سوال نمبر 8 کیا کہتا ہے کہ خلیل الرحمن اعظمی کے کسی 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ تو جواب ہو جائے گا خلیل الرحمن اعظمی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام درج ذیل ہے۔ سب سے پہلا کاغذی پیرہن، دوسرا ہے نیا عہد نامہ۔ چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے؟ جمیل اور عقیل کون ہے؟ تو جمیل اور عقیل جو ہے وہ عطا کاکوی کے پوتے اور ارشد کاکوی کے بیٹے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 کیا کہتا ہے کہ مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ یعنی کس لفظ سے بنا ہے؟ تو اب جواب میں لکھے گا کہ مرثیہ جو ہے عربی کے ایک لفظ رسا سے مشتق ہے۔ کس سے؟ رشا سے مشتق ہے، یعنی کہ یہ جو مرثیہ ہے وہ عربی کا ایک لفظ ہے رسا، اسی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کا 2023 بھی ختم ہو گیا، یہ لاسٹ سال بچ رہا ہے کیا؟ 2024۔ یہ 10 سوال کر لیجئے گا تو آپ کا جو ہے بہتر سے بہتر اردو کی تیاری سبجیکٹی کی جو ہے ہو جائے گی۔ جو 2 نمبر کا سوال پوچھتا ہے وہ آپ کا ایک بھی نہیں چھوٹے گا، سارے کے سارے سوالات حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں 2024 میں سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے، ان کے نام لکھیں۔ تو اب جواب میں لکھے گا کہ انشائیہ ہجرت میں 3 ملکوں کے نام آئے ہیں۔ سب سے پہلا ملک کا نام ہے عرب، دوسرا کا نام ہے یورپ، تیسرا کا نام ہے امریکہ۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے کہ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ تو شہزادہ جو ہے اس اندھے فقیر کو 1 اشرفی دیتا ہے جس کا تعلق جو ہے ہندوستان سے تھا۔ وہ جو تھا اندھا فقیر، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ ہندوستان سے تھا، اور وہ جو ہے پردیس میں کہیں تھا جہاں اسے کوئی بھی بھیک نہیں دے رہا تھا، اس بھکاری کو
اس فقیر کو، تبھی شہزادے کو جو ہے اس پر ترس آتی ہے اور شہزادے نے اپنی جیب سے ایک اشرفی نکال کر اس بوڑھے فقیر کو، اندھے فقیر کو دے دیا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ تو جواب میں لکھے گا لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ پاگلوں کو جو ہے ہندوستان بھیجا جا رہا تھا، جبکہ مسلمان پاگلوں کو پاکستان میں ہی رہنے دیا جا رہا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے کہ جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام بتائیے۔ تو جواب لکھے گا جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تو پرومس ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے کہ پرومس افسانے کے 2 کرداروں کے نام لکھیں۔ ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ جواب لکھے گا اب پرومس افسانے کے 2 کرداروں کے نام درج ذیل ہیں، جس میں پہلا ہے امو، دوسرا ہے خواجہ بھی، تیسرا جمشید۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، جیسے میں خورشید ہے، رشید ہے اور ایک جمشید ہے۔ کیا ہے؟ جمشید ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے کہ کس فارسی شاعر سے متاثر ہو کر میرا سفر نظم لکھی گئی ہے؟ تو یہ جو علی سردار جعفری ہیں وہ ایک فارسی شاعر ہیں جن کا نام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ جو علی سردار جعفری ہیں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہے متاثر ہو کر کے، خوش ہو کر کے میرا سفر نام کا جو ہے ایک نظم لکھے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے کہ کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ کیا کھیتی جو ہے ایک پابند نظم ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ نہیں، کھیتی جو ہے ایک پابند نظم نہیں ہے، بلکہ یہ جو کھیتی ہے وہ ایک آزاد نظم ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8 کہتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو آپ جواب لکھیے گا اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا جو خطاب ہے وہ 1898 عیسوی میں ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ 1898 عیسوی میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خطاب ہے، خطاب کا مطلب ہوتا ہے وہ نام جو کسی بنا پر حکومت کی جانب سے، کس کی جانب سے؟ حکومت کی جانب سے یا پھر سرکار کی جانب سے میسر ہوا ہو، اس نام کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی کو جو ہے خان بہادر کا خطاب ملا تھا حکومت کی جانب سے۔ وہ کب ملا تھا؟ تو 1880 میں۔ کب ملا تھا؟ تو 1898 میں ملا تھا۔ 1898 میں ملا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے کہ متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ یہ جو متشاعر ہے وہ کس طرح کی نظم ہے؟ تو اب جواب میں لکھیے گا متشاعر ایک ظریفانہ نظم ہے، یعنی ایک ایسا نظم جس میں طنز و مزاح ہو، جس میں کسی چیز پر کمنٹ کیا گیا ہو جسے پڑھنے کے بعد ہمیں ہنسی آئے، اس کو کہتے ہیں طنز و مزاح۔ تو یہ جو نظم ہے متشاعر وہ ایک ظریفانہ نظم ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 کیا کہتا ہے کہ غالب نے وظیفہ خوار کس کو کہا ہے؟ تو غالب نے وظیفہ خوار خود کو کہا ہے، کیونکہ ان کا ایک غزل ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں میں۔ یعنی مرزا غالب کو جو ہے مغلیہ دربار کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، پینشن ملتا تھا، اسی لیے جو ہے وہ خود کو وظیفہ خوار کہتے ہیں، یعنی وظیفہ پانے والا۔ وظیفہ خوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ پانے والا۔ تو آپ کا جو ہے یہ سوال نمبر 10 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے آج کا یہ سیشن 2018 سے لے کر کے 2024 تک کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو آپ لوگ جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے اسے آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سیشن سے جڑ کر کے اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کرے اور 2025 کے بورڈ ایگزام میں جو ہے وہ تہلکہ مچا دے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر اسی طرح کا اور بھی ویڈیو آپ کو چاہیے تو آپ ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کی کمنٹ کو پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کے کمنٹ کو، اور اس کا رپلائی دیتا ہوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔